تو جتنی آپ کے اندر اگر کوئی مایوسی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کیسے آپ پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آتے ہیں؟ مایوسی اللہ کی رحمت سے کبھی نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت سے کبھی نہیں ہوئی مایوسی. اس لیے کہ جب میں نے ایجوکیشن مطلب تعلیم حاصل کی یا شاعری کی میں نے یا ناقصانی کی یا کمپیئرنگ کی یا میں نے لکھا، تو الحمدللہ وہ میں نے اس کو تو میں نے اس کو اس معیار پر رکھا الحمدللہ کہ کوئی اس پر یہ نہیں کہہ سکتا تھا جناب اس میں ہم یہ چیز محسوس کر رہے ہیں، کبھی محسوس کر رہے ہیں. یعنی شاعری اگر اساتذہ کو دکھائی تو ظاہر ہے وہاں سے مجھے شاباش ملی، وہاں سے حوصلہ افزائی ملی. مشاعرے میں اگر پڑھا ناقصانی جو ہماری اعلیٰ سطح کے پڑھنے والے لوگ ہیں، بہت معیاری پڑھنے والے، ان محافل میں پڑھا تو انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. اگر گفتگو کی، میرے دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑے انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہے اور او لیول سے پڑھا ہے، اگر ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کی تو وہ یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہوا ایک آدمی ہوں جس نے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے تعلیم حاصل کر کے اس مقام پر پہنچا ہے. تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ بہرحال ایک اللہ کی طرف سے ہمت اور حوصلہ بھی مل جاتا ہے جب انسان کو کچھ کرنا ہوتا ہے. بالکل. اچھا، ایک مطلب آپ سے نارمل ایک سوال اپنی پرائیویٹ لائف کے بارے میں کروں گی کہ اتنے مصروف آپ رہتے ہیں، پھر اپنی فیملی کو کیسے ٹائم دے پاتے ہیں؟ اس سے کوئی حرج ہوتا ہے اس چیز میں؟ بہت حرج ہوتا ہے اس سے. میں بڑا مطلب وہ کرتا ہوں، اس حوالے سے شرمندگی رہتی ہے کیونکہ ظاہر بچوں سے پرومس کر لیتا ہوں. جیسے آج سنڈے تھا، آج میرا آج ہی کی بات ہے کہ مجھے آج بچوں کے ساتھ جانا تھا کہیں. میں نے پرومس کر لیا تھا کہ بیٹا صبح سے نکلیں گے کہ اچھی جگہ چل کے آپ کو نہاری کھلائیں گے، اس کے بعد پھر ہم چلیں گے گھومنے چلیں گے. اب وہ یہ کہ میرا رات کو ٹیلی فون کا تھا، آپ کو پتا ہے، آپ نے بتایا کہ دیکھا. تو اس کے بعد پھر آیا گھر آنے کے بعد فجر ہوگی، فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب وضو وغیرہ کر لیتا تو آدمی فریش ہو جاتا ہے. پھر اس کا تھوڑا اور مطلب سو نہیں سکا جاگنے کی وجہ سے. اس کے بعد جب سویا ہوں تو پھر ظاہر ظہر کے وقت آنکھ کھلی، تو پورا شیڈیول ہمارا جو ہے نا وہ متاثر ہو گیا. ہاں تو ظاہر اب اس میں ایسی صورتحال میں تو پھر یہ ہے کہ اچھا رئیس بھائی، اتنا آپ نے اپنے آپ کو منوایا ہے، ماشاءاللہ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، اتنے پروگرامز آپ نے کیے، سب لوگ تقریباً آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر بھی آپ کی پرسنالٹی میں اتنا عجز اور انکساری اور یہ کس طرح آیا؟ مطلب اکثر لوگ مغرور ہو جاتے ہیں جب وہ ایک اسٹینڈرڈ لائف پہ پہنچتے ہیں. ایمانداری کا سے میں تو کہتا ہوں، اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور حضور کا امتی کہتا ہے اور اس پر تکبر کرتا ہے وہ، یا غرور کرتا ہے شہرت پر، عزت پر، دولت پر، یا کسی اور منصب پر، تو میں کہتا ہوں کہ اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضور کا امتی کہہ. چکے حضور کے اپنی ہم سیرت یہ بات پڑھیں، حضور کی اپنی ذاتی زندگی پڑھیں تو کمال عاجزی اور کمال انکساری نظر آتی ہے. تو ہم اگر ان کا نام لیتے ہیں، ان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے در کی گدائی کے سبب ہمیں آج لوگ عزت دے رہے ہیں، تو کیا ہم ان کی تعلیمات سے اتنا دور ہو جائیں کہ ہم ان لوگوں کی روش اختیار کریں کہ جو اللہ کے عذاب کے اور اللہ کی ناراضگی کے اس میں آتے ہیں وہ لوگ. تو ہمیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے جہاں دیگر زندگی کے شعبوں میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، وہاں اس سلسلے میں تو بہت زیادہ ملتی ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ کا اخلاص اور آپ کا جو عجز ہے وہ ایسا ہے کہ آپ ام ایمن جو آپ کی وہ تھی خادمہ تھی، ضعیف خادمہ تھی، آپ ان کا بھی کام کر دیا کرتے تھے، ان کا ہاتھ بڑھا دیا کرتے تھے کام میں. آپ تو اپنے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے، کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. عجز اور انکساری کا یہ عالم ہے. حالانکہ آپ آقا ہیں اور وہ غلام ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے یہ عجز اور انکساری کا ثبوت دیا. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کس گمان میں ہیں یا کس ہم خوش فہمی میں ہیں کہ ہم تکبر کریں یا غرور کریں؟ یہ تو تکبر کا اگر لفظ زیبا ہے نا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے علاوہ بشر کے لیے تو یہ لفظ ہی نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. بالکل. اچھا رئیس بھائی، آپ کی پوری لائف میں بھلا ایسا کوئی ہمیں مزیدار واقعہ بتائیں، کوئی جو گزرا ہو؟ یا بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. ایک میں 2 واقعات میں بتاؤں گا آپ کو، چھوٹے چھوٹے. ایک مرتبہ میں ماہ رمضان مبارک میں ظہر کی نماز میں ارلی چلا گیا، ذرا ارلی تھوڑا سا جلدی چلا گیا، اذان سے بھی تھوڑا پہلے چلا گیا. تو وہاں ایک ایسا مجنون ٹائپ کا جو تھوڑا سا مینٹلی طور پہ ڈسٹرب لڑکا میں نے دیکھا.
میرے دل میں خیال آیا، یقین کریں آپ، کہ اس لڑکے کو مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ممکن ہے کہ اس کی موجودگی سے یا اس کی کسی ناپاکی سے صفیں خراب ہو جائیں اور لوگ نمازی نماز نہ پڑھ سکیں. یہ میرے دل میں خیال آیا اس لڑکے کو دیکھ کر، اور اس لڑکے کی عمر ہوگی میرا خیال ہے کوئی 17-18 سال ہوگی. اچھا. میں نے نماز پڑھی. اچھا کیونکہ میں پہلے سے بیٹھا تھا، نماز میں نے پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ظاہر امام صاحب بھی چلے گئے، دعا وغیرہ کر کے میں بیٹھا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ مجھے دکھانا تھا کہ وہ لڑکا نمازیوں کے جانے کے بعد اس نے صفیں لپیٹنی شروع کی. اچھا. ایک ایک صف کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اس کے رول بنا رہا تھا اور اپنی اس جگہ پر رکھ رہا تھا جہاں پر صفیں رکھنی ہے. اچھا. تو میرا دل میں یہ خیال آنا، اور اس لڑکے کے بارے میں پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریف اور بڑی حمد و ثنا بیان کی. میں نے کہا یا اللہ، مجھے کیا معلوم کہ اس شخص کو تو نے اس ڈیوٹی کے لیے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اس اہم فریضے کے لیے کہ یہ صفیں جو ہے رول بنا کے اس کو اپنی جگہ پر رکھ رہا ہے، تاکہ عصر کی نماز سے پہلے فرش کو جو موپ لگتا ہے یا دھلتا ہے فرش، وہ ہو جائے، سین مسجد کا سین جو صاف ہو جائے، پھر دوبارہ صف لگائی جائے. اور میرے جیسے ایک آدمی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید اس کی موجودگی سے مسجد میں نمازیوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اچھا ایک ایسا ہی مسئلہ، ایک میں رات کی محفل سے آ رہا تھا، تو میں ایک جگہ گاڑی ہماری تھوڑی وہ کر رہی تھی، تو پرابلم کر رہی تھی، تو جو دوست تھا گاڑی میں، تو اس نے تھوڑا سا کہا کہ 1 منٹ رک جائیں، میں تھوڑا دیکھ لوں کوئی مسئلہ ہے. تو میں، اس نے بونٹ کھولا، وہ کام کر رہا تھا، میں کھڑا ہوا تھا، تو میری نظر پڑی ایک سائن بورڈ پر، اس پر لکھا ہوا تھا یا اللہ مدد. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بہت اچھی اندھیرے میں بھی اگر روشنی پڑے تو وہ ٹیپ جو ہے نا بہت چمکتی ہے، ہاں بہت بہت اس کی شائننگ ہوتی ہے اس کے اندر. آپ کو میسج مل گیا؟ اس کے بعد ڈسٹ تھی بہت ساری نا، ڈسٹ تھی اس بورڈ پر. اچھا. میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یا اللہ، یہ بورڈ کون صاف کرتا ہوا؟ اس پہ تو یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے، اور اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے، اور اتنا بڑا بورڈ ہے. آپ بلیو کریں، رات کے 2:45 بج رہے تھے، ایک آئس کریم والا ٹھیلا لے کر آیا، وہ جو ایک گول سے آئس کریم کا ڈبا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر آئس کریمیں رکھتے ہیں وہ لوگ، اور نکال کے دیتے ہیں، ریڈ کلر کا، اس کے اوپر کچھ وہاں والز والا نہیں، وہ دیسی ٹائپ کی آئس کریم ہوتی ہے دودھ کی، ہاں گو راؤنڈ سا ریڈ کلر کا، اس کے اوپر پلاسٹک چڑھا ہوا تھا. بیرل، وہ ٹھیلا بڑا سجا ہوا تھا، بڑا ڈیکوریٹ ہوا ہوا تھا. تو وہ لڑکا ہارڈلی میرا خیال ہے کوئی 12 سال کا ہوگا، 12 یا 13 سال. وہ آیا، اس نے ٹھیلا روکا اور اپنے بالٹی میں سے پانی سے کپڑا جو ہے نا وہ بھگویا، اس کو نچوڑا اور اس بورڈ کو صاف کیا اس نے باقاعدہ، رات کے 2:45 بجے. تو میں اس اپنے دل میں پیدا ہونے والے سوال پر اتنا شرمندہ ہوا. میں نے کہا تم یہ سوچ رہے ہو رئیس، اور جس کا نام ہے یہ اسی کا کام ہے، وہ کس سے صاف کرواتا ہے اور کیسی ڈیوٹی لگوائی کہ رات کے 2:45 بجے وہ لڑکا اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر، اس کو گھر جا کر سونا ہوگا، سو کر دوسرے دن کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اس سے اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کام لگا دیا کہ وہ ہلو جی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ ہی کام لگا دیا کہ وہ جو ہے بورڈ کو صاف کر رہا ہے رات کے 3:45 یا 4 بجے کا وقت، وہ سب صاف کر رہا ہے. اور پھر اتنے ہی لمحے میں ہماری گاڑی کا بونٹ اس نے رکھا اور ہم لوگ چل دیے. میں یہ سوچتا رہا کہ اللہ تیرے کیا یہ کمالات ہیں، تو نے کس کس شخص کو کس کس جاب پر اپوائنٹ کیا میں نہیں پتا، کام چل رہا ہے کائنات. بالکل. اچھا رئیس بھائی، لوگوں کے رویوں میں آپ کو کیا چیز نہیں پسند؟ مجھے لوگوں کے رویوں میں دو رخا پن پسند نہیں ہے، اور دو رخا پن میں اس حوالے سے کہوں گا کہ اگر ہم جیسے ہیں ویسے نظر آنا چاہیے. ہم جو ہے نا، ہم ہوتے کچھ ہیں، نظر کچھ آتے ہیں، اور یہ منافقت کہہ لیں اسے، یا دو رخا پن کہہ لیں، یا ہم لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں. مجھ سے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، چینل پہ آتے ہیں مجھ سے ملنے، میں ٹائم اگر دے دیتا ہوں ان کو، یا کوئی ملنے آتا ہے اندر، مجھے ریسیپشن سے بتایا جاتا ہے کہ سر آپ کے گیسٹ آئے، تو میں کہتا ہوں آپ ان کو بٹھائیے اور گیسٹ روم میں بٹھا دیں. تو جب وہ آتے ہیں مجھ سے ملتے ہیں، اور اگر انہیں پڑھنا ہوتا ہے یا نہیں پڑھنا ہوتا ہے، آپ بلیو کریں مجھ سے کہہ کے جاتے ہیں کہ رئیس بھائی پتہ نہیں تھا کہ آپ ہمیں بلا کر بٹھائیں گے اور ہم سے ملاقات کر کے اور ہمیں تفصیل بتا کر آپ ہمیں رخصت کریں گے، ورنہ ہوتا ہے یہ کہ ٹیلی فون پر ہی کہہ دیا جاتا ہے جناب وہ میٹنگ میں بتا دیں کل آئیں. تو ہمارا آنا جانا، سفر کرنا اور اتنا انتظار کرنا، وہ سارا چیزیں پریکٹس یہی ہے اصل میں آج کل. تو اللہ تعالیٰ کے تمام بندے جو ہے نا اللہ کو بڑے عزیز ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں ہم اپنی ذات کو عزیز رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کی مخلوق جو ہے نا اللہ کو بڑی عزیز ہے. ممکن ہے کہ میں کسی کا دل دکھا دوں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض ہے.
تو اللہ تعالیٰ بہرحال اپنی ناراضگی سے مجھے بچائے، اور شاید کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. اچھا یہ جو رضوی چیز ہے نا ہم لوگوں میں جو یہ ہے نا کہ تھوڑی سی شہرت، تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی دولت آنے کے بعد رویوں کا جو تبدیل ہو جانا ہے، اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. جیسا ہے انسان، اور کیا ہے، کیا اس کی حیثیت کیا ہے، دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں، مطلب آپ جیسے آئے ویسے چلے آئیں گے. چند دنوں کی شہرت، چند دنوں کی عزت، چند دنوں کی آپ کی وہ، اور اس پر ہم اگر ایسا شو کریں کہ شاید پیدائشی طور پر ہم اتنے امیر تھے، پیدائشی طور پر اتنے شہرت یافتہ تھے، پیدائشی طور پر اتنے مقبول تھے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. شوبز میں تو بہت ہے یہ چیز.